کسی ملک کا بادشاہ جسمانی طور سے معذور تھا۔ اس کی صرف ایک ٹانگ اور ایک آنکھ تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ انتہائی چاق و چوبند اور ذہین تھا، جس کی وجہ سے اس کی رعایا خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ سلطنت کا بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ وہ ضرورت مندوں کے تمام مسائل فوری طور پر حل کرتا تھا۔ ایک روز بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی اچھی سی تصویر بنا کر دربار میں لگواؤں۔ اس نے یہ خیال اپنے وزیروں اور مشیروں کے سامنے پیش کیا تو وہ بادشاہ کی اس خواہش پر حیران رہ گئے، لیکن پھر انہوں نے حکم کی تائید کرتے ہوئے حکم کی تکمیل کی۔ پھر کیا تھا، بادشاہ کے حکم سے تمام ملکی و بیرونی ممالک سے مصوروں کو بادشاہ کی تصویر بنانے کے لیے مدعو کیا گیا۔ دنیا بھر سے مصور انعام و اکرام کی لالچ میں بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے بھرے دربار میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تمام مصوروں میں سے جس کی بنائی ہوئی تصویر سب سے اچھی اور خوبصورت ہوں گی، اس کی تصویر کو نہ صرف دربار میں لگایا جائے گا، بلکہ اس مصور کو انعام کے علاوہ بڑی جاگیر اور شاہی مصور کا عہدہ دیا جائے گا۔ تمام مصور بادشاہ کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ بادشاہ سلامت تو پہلے ہی ایک ٹانگ سے محروم ہیں، جبکہ اس کے چہرے پر ایک آنکھ بھی نہیں ہے، پھر ان کی تصویر کس طرح خوبصورت بنائی جا سکتی ہے؟ اگر ہم نے اس تصویر کو بنایا تو یقیناً وہ انہیں پسند نہیں آئیں گی، انعام ملنا تو درکنار بلکہ سخت سزا ملیں گی۔ یہ سوچ کر تمام مصوروں نے بادشاہ سے تصویر بنانے کی معذرت کر لی اور دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ صرف ایک مصور رہ گیا جو انتہائی کم عمر تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اسے سر سے پیر تک دیکھنے کے بعد ادب سے کہا، عالی جاں، میں آپ کی تصویر بناؤں گا۔ مجھے یقین ہے میری بنائی ہوئی تصویر آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ بس مجھے محل میں ایک کمرہ عنایت فرما دیں جہاں میں سکون کے ساتھ اپنا یہ کام کر سکوں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مصور کے رہنے کے لیے محل کے بڑے کمرے میں انتظام کیا جائے۔ رہائش کا انتظام ہونے کے بعد مصور بادشاہ کی تصویر بنانے میں مصروف ہو گیا۔ دن رات کی محنت کے بعد جب تصویر تیار ہو گئی تو وہ بادشاہ کے حضور حاضر ہوا اور بتایا کہ حضور والا، آپ کی تصویر تیار ہے۔ کل میں دربار میں اس کی نقاب کشائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے تمام وزیر، مشیر اور امراء میری بنائی ہوئی تصویر دیکھیں۔ دوسرے روز درباریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مصور ایک بڑے سے کپڑے میں لپٹی تصویر لے کر آیا۔ دربار میں موجود تمام شخص مصور کو دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں تصویر دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ مصور نے بادشاہ سے اجازت طلب کر کے تصویر سے کپڑا ہٹایا تو دربار میں موجود ہر شخص دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے اپنی تصویر دیکھی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مصور کو گلے لگا لیا۔ مصور نے تصویر میں دکھایا تھا کہ بادشاہ ایک پیر موڑ کر زمین پر بیٹھا ہے، دونوں ہاتھوں میں بندوق تھامے ہوئے ہیں اور ایک آنکھ بند کر کے سامنے کھڑے شیر کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ مصور نے کس خوبصورتی کے ساتھ اس کی جسمانی خامیوں کو چھپا دیا، اس کے جاہ و جلال کو اجاگر کیا۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے انعام کے ساتھ ساتھ شاہی مصور کا عہدہ بھی دیا۔ دربار میں سبھی کہہ اٹھے کہ اگر انسان میں عقل ہو تو وہ بڑے سے بڑے مسئلے کا حل بآسانی نکال سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک،
اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔